السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. صدق الله العظيم. پچھلی آیات میں سورہ نساء ہے، یہ سورہ نساء کی پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یتیموں کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا تھا کہ والد کے انتقال کے بعد ان کی جتنی بھی جائیدادیں ہوں، جو بھی بینک بیلنس ہو، یا اس کے علاوہ اگر اس کے والد نے کچھ ملکیت یا پراپرٹی چھوڑی ہے تو وہ ساری کی ساری اس کے حوالے کر دو، کیونکہ یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ عام طور پر والد کے انتقال کے بعد اس بچے کو خاندان والے، بھائی اور دوسرے رشتہ دار بے سہارا سمجھ کر، بے یار و مددگار سمجھ کر اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کا مال اس کے حوالے کرنے کے بجائے ہڑپ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ غیروں کی بات نہیں ہو رہی، یہ مسلمانوں میں ہو رہا ہے۔ جو حضرات نمازیں پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، ان کی باتیں ہو رہی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تاکیداً ارشاد فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، انہ کان حوبا کبیرہ، اس لیے یتیموں کا مال، ان کا جو بھی حق ہو ان کے حوالے کر دو۔ اس کے بعد دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ دیا تھا کہ اگر تمہیں یتیموں کے بارے میں ناانصافی کا، ظلم و زیادتی کا اندیشہ ہو تو پھر ان سے نکاح نہ کرو۔ اور یہی حکم ہے اس غریب بچی کا جس کے بارے میں کسی کو یہ اندیشہ ہو کہ نکاح کرنے کے بعد میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ بچی غریب ہے تو ان کے بھائی نہیں ہیں، یا مالی طور پر وہ کمزور ہے تو شوہر اس پہ ظلم ڈھاتا ہے، اس کو پریشان کرتا ہے، اور اگر اس کے بھائی ہوں تو ذرا وہ ڈرتا ہے کہ اگر ظلم کروں گا تو وہ ایکشن لے لیں گے۔ تو اگر کوئی یتیم بچی نہ ہو لیکن غریب ہو اور کسی کو اس بچی سے نکاح کرنے کے بعد ظلم کا اندیشہ ہو کہ میں اس کے ساتھ ظلم کر بیٹھوں گا، اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھاؤں گا، تو پھر ایسے شخص کے لیے ایسی غریب بچی سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں، اس کو چاہیے کہ کہیں اور نکاح کرے۔ اور عام طور پہ چونکہ یتیم بچی کے ساتھ اس طرح کے مظالم ڈھائے جاتے تھے اور اس کی مجبوری کا لوگ فائدہ اٹھاتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ کسی اور سے نکاح کرو، یتیم بچی کو چھوڑ دو۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ چاہے 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو، 4 تک کے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ اب وہ کن احوال میں اجازت ہے، کیا اس کے شرائط ہیں؟ بہت سارے شرائط ہیں، ان میں سے بنیادی اور سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ انصاف۔ اگر تم انصاف کر سکتے ہو ہر اعتبار سے، ٹائم دینے کے اعتبار سے اور مینٹیننس کے اعتبار سے، گھر مکان دینے کے اعتبار سے، محبت چونکہ انسان کے بس میں نہیں ہے، بعض دفعہ کسی بیوی میں الگ طرح کی کوالٹی ہوتی ہے،
اس کی وجہ سے شوہر اس کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے، محبت ایک الگ چیز ہو جاتی ہے، وہ تو کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حد تک انصاف کرتے تھے، لیکن آپ دعائیں بھی مانگتے تھے۔ اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تؤاخذنی فیما لا املک، کیونکہ آپ کو حضرت عائشہ سے بہت لگاؤ تھا، اس وجہ سے آپ یہ دعائیں مانگتے تھے۔ ایک دفعہ صحابہ نے حضور سے یہ دریافت کیا، یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ صحابہ میں، لوگوں میں سب سے زیادہ محبت اور پیار آپ کو کس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ حضرت عائشہ کا نام لیا آپ نے، جو کہ اس قدر لگاؤ تھا، اس وجہ سے آپ یہ دعائیں مانگتے تھے۔ تو اگر کسی کے ساتھ ایسا غیر اختیاری طور پر کسی وائف سے زیادہ محبت ہو تو بات دوسری ہے، لیکن جو اس کے بس میں ہے، جو وہ کر سکتا ہے، کئی ٹائم سب کو برابر دے سکتا ہے، خرچے دے سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں بھی وہ برابری کر سکتا ہے، تو اس میں کوتاہی کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کسی کو ایسا لگتا ہو کہ ایک سے زائد بیویاں رکھنے کی صورت میں ظلم سے نہیں بچ پاؤں گا، تو اس کو چاہیے کہ پھر ایک ہی سے کرے۔ اور اگر کسی کو ایسا لگتا ہو کہ بھئی ایک کے ساتھ بھی میں انصاف نہیں کر پاؤں گا، ظلم و زیادتی کا شکار ہو جاؤں گا، تو پھر اس کے لیے ایک سے بھی نکاح کرنا جائز ہے۔ تو لوگ نا ادھورے ادھورے مسئلے بتاتے ہیں کہ بس 4 کر لو، اس کے کوئی شرائط ہی نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے پاس ایک سے بھی نکاح کرنے کی قوت اور طاقت نہ ہو، مثلا وہ مہر نہیں دے سکتا، وہ اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس وہ گھر کا انتظام نہیں کر سکتا، تو پھر قرآن نے اجازت دی ہے کہ پھر کسی باندی سے نکاح کر لو۔ لیکن چونکہ ہمارا زمانہ باندی غلام کا تو ہے نہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو روزے رکھنے چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم يستطع فعلیہ بالصوم فإنہ له وجاء، کہ جو نکاح کر سکتا ہو، اس کے پاس مہر دینے کی طاقت ہو، گھر انتظام کر سکتا ہو، دوسری چیزوں کی قوت و طاقت ہو، وہ نکاح کر لے، اور جس کے پاس اتنی کیپیسٹی نہ ہو، اس کو چاہیے کہ روزے رکھے، اس لیے کہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ جس طرح سے جو بلٹ پروف جیکٹ ہوتی ہے ہمارے زمانے میں، اس سے حملے سے حفاظت ہوتی ہے، کوئی اس کو قتل نہیں کر سکتا، اس طریقے سے روزے سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، وہ ڈھال ہے روزہ۔ بعد اس کے بعد چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے جاہلیت میں ایک اور ظلم ہوتا تھا، شاید آپ حضرات جانتے ہوں گے، کہ اس زمانے میں، یعنی اسلام سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے، اسی کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے۔ تو زمانہ اسلام سے پہلے خواتین پر ظلم بھی ڈھایا جاتا تھا، اور میراث میں سے اس کو کچھ بھی حق نہیں دیا جاتا تھا۔ بالکل عورتوں کو، خواتین کو ایسے سمجھتے تھے اس زمانے کے لوگ جیسے بالکل گھر کی نوکرانی، اور ایک مظلوم مخلوق، اس کی نہ کوئی عزت تھی نہ قدر تھی۔ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا، تو انتقال کے بعد ان کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک نابالغ بیٹا تھا، اور حضرت کی بیوی تھی۔ زمانے جاہلیت کے دستور کے مطابق ان کے جو کزن تھے، چچا زاد بھائی، وہ آ گئے، کہنے لگے جی سارا مال ہمارا ہے، حضرت اوس بن ثابت کا سارا مال ہمارا ہے، اس لیے کہ 2 بیٹیاں ہیں اور ایک بیوی ہے، تو یہ تینوں چونکہ خواتین میں سے ہیں، لہذا ان کو ہم کچھ بھی میراث نہیں دیں گے۔ اور بچہ چونکہ نابالغ تھا، کہا کہ یہ بھی وارث نہیں ہو سکتا، اس لیے سارا کا سارا مال ہمارا ہے۔ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضور کے پاس تشریف لائی،
اور پورا واقعہ سنایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی مجھے اس کا علم نہیں ہے، تھوڑا ویٹ کرو۔ کچھ دیر بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور یہ آیت کریمہ اتری، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً۔ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے ان کے چچا بھائیوں سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم سارا مال لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ، لیکن کم سے کم میری دو بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح تو کر لو تاکہ میرے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری ہو جائیں۔ تو نکاح کے لیے وہ آمادہ نہیں ہوئے، یعنی نکاح ہم نہیں کریں گے، بس ہم صرف مال لیں گے۔ تو اسی وجہ سے یہ آیت کریمہ اتری جس میں فرمایا گیا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً۔ ایک دوسرا ظلم یہ بھی ہوتا تھا اس زمانے میں کہ خواتین کو شادیاں تو کر لیتے تھے لوگ، لیکن خواتین کو مہر نہیں دیا جاتا تھا۔ اور بہت سی خواتین ایسی ہوتی تھیں یا بہت سے لوگ بھی ایسے ہوتے تھے جو اور جبرن خواتین سے مہر معاف کروا لیا کرتے تھے کہ جی معاف کر دو، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اور خواتین یا بیویاں ڈر جاتی تھیں کہ اگر معاف نہیں کریں گے تو یہ ہمارے اوپر ظلم کرے گا۔ تو ان دونوں تینوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیت نازل فرمائی ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ خواتین کو ان کا مہر دے دو نحلہ، خوش دلی سے، رضامندی سے، بادل ناخواستہ نہیں۔ مہر ان کا حق ہے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اگر وہ اس میں سے کچھ معاف کر دیں خوش دلی سے، تو پھر اس کو تم مزے سے بے تکلف تم کھا سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو۔ اگر بیوی اپنا حق مہر معاف کر دے خوش دلی سے، رضامندی سے، بغیر کسی مجبوری کے، مجبور کیے ہوئے، بغیر کسی زور زبردستی کے، تو پھر شوہر کے لیے مہر کا استعمال کرنا، اس کو کھانا، جو چیز بھی مہر میں متعین ہوئی ہو اس کا استعمال کرنا پھر جائز ہو جاتا ہے۔ میرے خیال سے شہروں میں تو ایسا نہیں ہوتا ہوگا، لیکن دیہاتوں میں آج بھی لوگ کرتے ہیں کہ یوں ہی معاف کروا لیتے ہیں۔ کتنے لوگوں نے میرے سے مسئلہ پوچھا فون کر کے کہ جی وہ زندگی میں مہر نہیں دے پائے، انتقال ہو گیا، تو اب ان کی بیوی ان کا مہر معاف کرنا چاہتی ہے، تو معاف ہو جائے گا کیا؟ میں نے کہا ہاں ہو جائے گا۔ اب بتائیے، زندگی بھر مہر ہی نہیں دیا ان کو، 50 60 70 سال کی زندگی رہی لیکن اس میں مہر نہیں دیا، بتائیے اس کا مطلب دینے کی نیت ہی نہیں تھی۔ ورنہ کتنا مہر متعین ہوتا ہے، ارے 10 20 ہزار، 50 ہزار ہوگا اور کتنا ہوگا، لیکن تھوڑے تھوڑے کر کے انسان اگر دینا چاہے تو 50 60 سال کا عرصہ بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، دے سکتا ہے، لیکن دینا ہی نہیں چاہتے ہیں لوگ بہت سے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور نہ دو بے وقوفوں کو اپنا مال۔ کون سا مال؟ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے سرمایہ زندگی بنایا ہے۔ قیام کہتے ہیں اسٹینڈنگ کو، مطلب یہ ہے سرمایہ زندگی۔ اگر انسان دیکھیں، آپ اگر غور کریں پوری دنیا کے سسٹم پہ تو سب کچھ تو مالی ہے۔ مال ہے تو آپ اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں، ایک سے ایک کالجز بنا سکتے ہیں، یونیورسٹیاں بنا سکتے ہیں، اسکولز بنا سکتے ہیں، مدرسے بنا سکتے ہیں، مسجدیں تعمیر کروا سکتے ہیں، سرائے خانے بنوا سکتے ہیں، مسافر خانے بنوا سکتے ہیں، غریب بچیوں کی شادیاں کرا سکتے ہیں، غریب بچوں کا تعام جاری کر سکتے ہیں۔
غریبوں کو کپڑا تھا، بس ساری چیزیں تو پیسے سے ہو رہی دنیا میں، ویسی کیا ہو رہی؟ تو اللہ تعالیٰ نے مال کو سرمایہ زندگی بنایا. اگر یہ مال نہ ہو تو ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، قاد الفقر ان یکون کفرا، انسان کو کا ایمان برباد کر دیتی ہے غریبی. آپ کو ایسے کتنے ہی لوگ دنیا میں ملیں گے جو چوریاں کر رہے ہیں، بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہے. کیوں؟ صرف پیسے کی خاطر. وہ پیسے حاصل ہو رہے ہیں اس کام کو کرنے سے. چوریاں اس لیے کر رہے ہیں، چوریاں کر کر کے جیلوں میں جا رہے ہیں، زندگیاں برباد کر رہے ہیں اپنی، لیکن چوری نہیں چھوڑ رہے، صرف پیسے کی خاطر. تو جب پیسہ اتنی قیمتی چیز ہے اور اس قدر عظیم چیز ہے تو اس کو بے وقوفوں کے حوالے نہ کرو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ یہاں بے وقوف سے مراد گھر کے نابالغ ناسمجھ بچے ہیں، اور اس میں خواتین بھی شامل ہیں. اس لیے کہ بہت سی ہر خاتون کی بات تو نہیں ہو رہی، اس لیے کہ بہت سی خواتین مردوں سے تیز ہوتی ہیں، مردوں سے زیادہ ان کو سمجھ ہوتی ہیں. ماشاء اللہ بہت سی خواتین دنیا میں ایسی ہیں جو گورنر بنی ہوئی ہیں، بہت سی تو ایسی ہیں پرائم منسٹر بنی ہوئی ہیں، بہت سے ایسی ہیں جو پریزیڈنٹ بنی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کتنے ملکوں کی صدر ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ایسی خواتین کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن اکثر و بیشتر خواتین کا حال یہ ہے کہ ان میں سمجھ نہیں ہوتی. 1,000 روپے کا سوٹ 3,000 میں خرید کر لا رہی، اس سے پتہ ہی نہیں کہ مال کتنی محنت سے کمایا جاتا ہے، کتنی محنت سے آتا ہے. اگر یہ مال ہمارے پاس ہو تو ہم اس سے کتنا دین کا کام کر سکتے ہیں، اور کیا کیا کر سکتے ہیں، بچوں کی زندگیاں بنا سکتے ہیں. لیکن چونکہ ان کو محنت نہیں کرنی پڑتی، تو مال مفت دل بے رحم، تو خرچ کرنا بڑا آسان ہے لیکن کمانا بڑا مشکل ہے. تو مفسرین نے فرمایا کہ ایسی خواتین بھی اس آیت میں شامل ہیں، اور ایسی خواتین کو مال نہیں دینا چاہیے. ان کے شوہروں کی ذمہ داری ہے، ان کے گارڈین کی ذمہ داری ہے کہ ایسی خواتین کو مال نہ دیں، بلکہ ان کی جو بھی ضرورت ہو وہ پوری کرتے رہیں. بھائی کپڑے چاہیے، ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ. گاڑی چاہیے، چلو میرے ساتھ. فلاں چیز چاہیے، چلو میرے ساتھ، یا لو خرید لو، جاؤ کسی کے ساتھ خرید لو. لیکن پتہ چلا کہ آپ نے ان کے نام سے اکاؤنٹ ہی کھلوا دیا ہے، اور پتہ چلا کہ ہزار ہزار ڈالر آپ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہے ہیں. تو بھائی بعض دفعے اس کے برے نتائج سامنے آتے ہیں دیکھنے میں. میں ہر خاتون کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سی ماشاءاللہ بہت نیک بھی ہوتی ہیں، سمجھدار ہوتی ہیں، شوہروں کی قدر کرتی ہیں، اور ان کو پتہ بھی ہے کہ ایسا کرنے سے کیا ہوگا. اس لیے سب کی بات تو نہیں ہو رہی ہے، لیکن بہت سی ایسی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اپنا قیمتی مال، عظیم مال، جو تمہارے لیے سرمایہ زندگی ہے، جس کی وجہ سے تمہاری زندگیاں کھڑی ہیں، قائم اور دائم ہیں، ایسا قیمتی مال ان کے حوالے نہ کرو، ورنہ ننگے بھوکے ہو جاؤ گے. ایک وقت ایسا بھی آئے گا. کتنے ایسے لوگوں نے فون کیا مجھے کہ انہوں نے ان کی اہلیہ نے اللہ حفاظت کرے کسی اور سے ان کا تعلق تھا، اور سارے پیسے وڈرا کر کے اور فرار ہو گئے. اور وہ فون کر رہے ہیں کہ جی اب کیا کریں. بھائی اب کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا. اب ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے. واقعی میں جب غور کیا جائے تو حضرت سفیان ثوری علیہ الرحمہ فرماتے تھے، کان المال فیما مضى یکرہ فاما اليوم فهو ترس المؤمن، کہ پچھلے زمانوں میں مال کو عیب سمجھا جاتا تھا. یعنی اگر کسی اللہ والے کے پاس گاڑی ہو تو لوگ عجیب نگاہوں سے دیکھتے تھے، یار یہ اللہ والا ہے، بتاؤ گاڑی پہ گھومتا ہے. اگر کسی کے پاس اچھے کپڑے، کسی اللہ والے نے اگر اچھے کپڑے پہن لیے تو لوگ عجیب نظروں سے دیکھتے تھے. کسی اللہ والے کے پاس اچھا مکان ہو، عجیب نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ بتاؤ یہ اللہ والا ہے، یہ تو انہوں نے کتنی دنیا اکٹھی کر رکھی. لیکن فرمایا کہ اس زمانے میں، سفیان ثوری کا زمانہ کتنا پہلے کا بتائیے،
وہ اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ آپ بتائیے 2026 میں ہوتے تو کیا فرماتے؟ فرمایا فَأَمَّا الْيَوْمُ فَهُوَ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ، اس دور میں مال یہ مومن کی ڈھال ہے۔ اگر اپنی ایمان کو بچانا ہے، اپنی بچوں کی زندگیوں کو بچانا ہے، اپنی ایجوکیشن کو بچانا ہے، تو بھائی مال حاصل کرو۔ مال ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ آپ بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دے سکتے، اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے، اتنی مہنگائی ہے۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، لوگ تقوی کی بنیاد پر شادیاں کر لیتے تھے۔ دیکھا ہاں جی بچی بہت نیک ہے، صالحہ ہے، متقیہ ہے، اچھے خاندان کی ہے، شادیاں ہو جاتی تھی۔ اب لوگ تقوی کے ساتھ ساتھ مال بھی دیکھتے ہیں، یہاں سے کتنا ملے گا، شادی کے بعد یہ ہمیں کتنا سپورٹ کر سکتے ہیں ان فیوچر، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اس لیے حلال مال کمانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اور اس مال سے ان کو رزق دیتے رہو، کھلاتے پلاتے رہو۔ وَاكْسُوهُمْ فِيهَا، اور ان کو کپڑے بھی پہناتے رہو، مال ان کے حوالے نہ کرو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور اگر کبھی وہ لڑائی جھگڑے پہ اتر آئے، مثلا بیوی نہیں مانتی کہ نہیں جی ہمیں تو پیسے چاہیے چاہیے، تم سارے پیسے جتنی سیلری تمہیں ملتی ہے وہ ساری کی ساری ہمارے حوالے کرو جی۔ اگر اس طرح کبھی لڑائی جھگڑے پہ وہ اتر جائیں تو پھر کیا کرو؟ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان کو نرمی سے، آہستگی سے ان کو سمجھا دیا کرو، پیار سے ان کو سمجھاؤ کہ دیکھو پیسے میرے پاس رہیں تمہارے پاس رہیں، بات ایک ہی ہے، ہم دونوں الگ نہیں ہیں، ہم دونوں ایک ہی ہیں، ہم دونوں مل کر گھر چلائیں گے۔ اس طریقے سے ان کو سمجھانا ہے۔ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح، اور یتیموں کو آزماتے رہو، ان کی عقل کی جانچ پڑتال کرو۔ یعنی جو بھی یتیم بچہ ہے کسی کی گارڈین شپ میں یا اس کے گھر میں، اس کی فیملی میں، اور یتیم کا مال اس کے حوالے کرنا چاہتا ہے، تو حوالے کرنے سے پہلے اس کو چاہیے کہ اس کی عقل کو چیک کرے کہ یہ بچہ سمجھدار ہوا یا نہیں، اس میں سمجھ اور عقل ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کو پیسے دے دیے جائیں گے، مال دے دیا جائے گا اور یہ اس مال کا مس یوز کرے گا، مال کو ضائع کر دے گا، غلط جگہوں میں خرچ کرنا شروع کر دے گا۔ اگر ایسی بات ہے، ابھی اس میں سمجھ نہیں آئی، عقل نہیں آئی، تو بالغ ہونے کے بعد بھی ایسی یتیم بچی کو یا یتیم بچے کو مال ہینڈ اوور کرنا جائز نہیں۔ ضروری ہے کہ اس کے جو اولیاء ہیں، اس کے جو گارڈینز ہیں، ان کو چاہیے کہ ویٹ کریں جب تک کہ ان میں عقل نہ آ جائے، سمجھ نہ آ جائے، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، علمی اعتبار سے۔ یعنی یہ عقل آ جانی چاہیے کہ بھئی پیسہ کیا چیز ہے، کہاں خرچ کرنا چاہیے، کہاں خرچ کرنے سے ثواب ہوتا ہے، کہاں خرچ کرنے سے گناہ ہوتا ہے، کہاں خرچ کرنے سے ہماری زندگی بن سکتی ہے، کہاں خرچ کرنے سے ہماری زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ جب تک اس طرح کی سمجھ اس بچے میں یا اس بچی میں نہ آ جائے، یتیم بچے میں اور یتیم بچی میں، تب تک کہ وہ ان کا مال، ان کی جائیداد، ان کے پیسے ویسے ان کے ہینڈ اوور نہ کرو۔ لوگوں کو دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اکاؤنٹ کھلوا دیتے ہیں، ان کے لیے اے ٹی ایم کارڈ لے رکھا ہے بینک سے، بچہ ادھر ادھر جا رہا ہے، ادھر ادھر پیسے خرچ کر رہا ہے، اور بچے اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں۔ تو یہ ساری حرکتیں قرآنی آیات کے خلاف ہیں۔ لہذا اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو تو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ حتیٰ اذا بلغوا النکاح، جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، اگر لڑکا ہے تو 15 سال
اور بچی ہے تو 12 13 سال. بہرحال اس کی کوئی عمر حدیثوں میں صراحت کے ساتھ بیان نہیں کی گئی، اس لیے اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کس عمر میں لڑکے اور لڑکیاں بالغ ہوتے ہیں. وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. لیکن بہرحال جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی بلوغ کی عمر کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں، تو پھر بھی مال ان کے حوالے نہ کرو، بلکہ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر ان کی طرف سے کچھ عقل و دانش محسوس ہو کہ ہاں یہ بچہ بالغ ہونے کے بعد عقل مند ہو گیا ہے، اب مال اس کے حوالے کیا جا سکتا ہے، یہ اپنی زندگی کو سمجھنے لگا ہے، اچھی اور بری چیزوں کو سمجھنے لگا ہے، اور اس کے اندر تمیز اور فرق پیدا ہو گیا ہے، اب کیا کرو؟ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اب ان کا مال ان کے حوالے کر سکتے ہو، اس سے پہلے نہیں. بات تو یہاں یتیم لڑکے اور لڑکی کی ہو رہی ہے، لیکن اس میں ہم لوگ بھی شامل ہیں، ہمارے بچے بھی شامل ہیں. اگر ہمارے بچے بھی ناسمجھ ہیں اس وقت، تو بھائی بڑے بڑے موبائل ان کو دے دینا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس موبائل کا مس یوز بھی ہو سکتا ہے. یہ موبائل کیا ہے؟ موبائل بھی اس میں شامل ہے. پیسے تو ہیں. موبائل اگر یہ والدین کو خطرہ ہو کہ اس کو موبائل اگر دیا جائے گا تو اس موبائل کا یہ غلط استعمال کر سکتے ہیں بچے اور بچیاں، تو ایسے بچوں کو موبائل دینا حرام ہے. اور اس کا گناہ بچوں کو تو ہوگا ہی، لیکن والدین کو بھی ہوگا. اور عام طور پہ غلط استعمال ہوتا ہی ہے، اللہ ماشاء اللہ. کیونکہ میرے سے زیادہ آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ چاہے فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، یا کوئی بھی اس طرح کا جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، وہاں کتنی طرح کی برائیاں پائی جاتی ہیں. بعض لوگ فخریہ انداز میں دے دیتے ہیں کہ لو بیٹا لو، استعمال کرو، تاکہ سوسائٹی کے لوگ کہیں کہ واہ کیا اسٹینڈرڈ ہے ان لوگوں کا، ماشاء اللہ کتنی اچھی زندگی ہے، کتنے پیسے ہیں ان لوگوں کے پاس. دیکھو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں آئی فون ہے، لیکن انہیں نہیں پتا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، یا اس کا انجام کیا ہوتا ہوگا. میں کیا اس پر تفصیلی بات کروں، کتنے واقعات آئے دن پیش آ رہے ہیں. میں نے دیکھی حدیثوں میں ہم نے پڑھا تھا وَيَكْثُرُ الزِّنَا، کہ قیامت کے قریب زنا کی کثرت ہو جائے گی. تو اللہ کے رسول نے صرف اتنا ہی فرمایا، لیکن کثرت ہوگی کیسے، اس کا کیا طریقہ ہوگا، کیا اس کا اس کا سورس ہوگا، یہ ہم نے نہیں پڑھا تھا. لیکن اب ساری چیزیں آ رہی ہیں سامنے. لہذا جو سورسز آف گناہ ہیں، سورسز آف زنا ہیں، ان کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، کہیں بھی نہیں ہے قرآن میں، بلکہ یہ فرمایا کہ زنا کے قریب ہی نہ جاؤ. اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ قریب جانے ہے نا. اور جو بھی اس کا مال حوالے نہ کرو، اور اس میں یہ ساری اور ان کا مال یعنی کثرت کے ساتھ، وبدارن اور جلدی جلدی، ان یکبروا بڑے ہونے کے خوف سے. چونکہ بہت سے گارڈین ایسے ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں ارے اگر یہ بچہ بڑا ہو گیا تو یہ تو اپنا مال مانگ لے گا میرے سے، اس میں عقل آ جائے گی. لوگ اسے بتا دیں گے کہ بھئی تیرے والد نے اتنا مال چھوڑا تھا، اور وہ سارا کا سارا مال فلاں کے پاس رکھا ہوا ہے، یہ تو ہمارے پاس مانگنے کے لیے آ جائے گا. لہذا اس بچے کے
بالغ ہونے سے پہلے، سمجھدار ہونے سے پہلے جتنا ہڑپ کرنا ہے کر لو، جتنا کھانا ہے کھا لو۔ تو اگر کوئی شخص اس نیت سے یتیم کا مال کھاتا ہے کہ کہیں بالغ ہونے کے بعد، بڑے ہونے کے بعد وہ ہم سے ڈیمانڈ نہ کر لے اپنے مال کا، تو پھر یہ بھی حرام ہے۔ ومن كان غنيا فليستعفف۔ البتہ جو گارڈین مالدار ہو، صاحب ثروت ہو، اس کو یتیم کے مال سے کچھ کھانے وانے کی ضرورت نہ ہو، اس کو چاہیے کہ فلیستعفف، وہ یتیم کا مال کھانے سے، استعمال کرنے سے یا حق الخدمت لینے سے بچے۔ بالکل کوئی تنخواہ نہ لے اس کے مال سے، کوئی اجرت نہ وصول کرے، بلکہ اللہ کے لیے یتیم بچے کی نگرانی کرے، اس کی دیکھ بھال کرے، اور کوئی تنخواہ یا کوئی معاوضہ اس کے مال سے وصول نہ کرے۔ لیکن بہت سے گارڈین ایسے ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں، ان کا سارا وقت ان یتیم کے پیچھے جا رہا ہے۔ اگر اس کے پیچھے وقت نہ دیتے تو کچھ نہ کچھ وہ کرتے، کہیں نہ کہیں سے وہ مال کماتے۔ تو ایسے اولیاء اور گارڈین کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ اپنا حق الخدمت، اپنی مزدوری دن بھر جو وقت دیتے ہیں اس یتیم کے پیچھے، اسے اسکول چھوڑ رہے ہیں، اسکول سے لا رہے ہیں، ٹیوشن کے لیے لے جا رہے ہیں، ٹیوشن سے گھر لا رہے ہیں، مدرسہ لے جا رہے ہیں، مدرسے سے گھر لا رہے ہیں، جہاں بھی ضرورت ہوتی جانے کی اسے لے جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہے، کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت ہے، ہر وقت اس کے پیچھے ہے، تو بھائی اس کا گھر کیسے چلے گا پھر؟ لہذا ایسے گارڈین کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ وہ ایک تنخواہ یا سیلری ایک فکس کر لیں کہ بھائی اس طرح کے آدمی کی سوسائٹی میں کیا سیلری ہو سکتی ہے، اتنی سیلری یا اتنا معاوضہ، اتنا مال وہ یتیم کے مال سے وصول کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ اس سے ایک چیز سمجھ آئی اگر غور کیا جائے کہ جو علماء مدارس اسلامیہ میں پڑھاتے ہیں، مسجدوں میں امامت کرتے ہیں، یا اسلامک اسکولز میں پڑھاتے ہیں، ان کے لیے تنخواہ لینا جائز ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو 24 گھنٹے 24 آورز اپنے آپ کو انہوں نے بچوں کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ آپ کبھی مدرسوں میں، آپ کے یہاں پتہ نہیں ہاسٹل والے مدرسے ہیں کہ نہیں، ہمارے یہاں آ کر دیکھیں آپ کیسے اساتذہ لگے رہتے ہیں، فجر بعد قرآن یاد کروا رہے ہیں، 11 بجے دوپہر چھٹی ہوئی، تھوڑا سا کھانا کھایا، قیلولہ کیا، پھر ظہر بعد بیٹھنا ہے، عصر سے مغرب تک تھوڑا آرام ہوتا ہے، پھر مغرب بعد بچوں کو حفظ کرانا ہے، ان کا سبق سننا ہے، کسی کا آموختہ سننا ہے، عشاء کے بعد آرام کیا، پھر فجر بعد بیٹھنا ہے۔ بھائی 24 گھنٹے اساتذہ بچوں کے پیچھے ہیں۔ بہت سے اساتذہ تو ایسے ہیں اپنے بچوں کو اتنا ٹائم نہیں دے پاتے جتنا ٹائم وہ سوسائٹی کے بچوں کو دے رہے ہیں۔ اب بتائیے، آج بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ایسے علماء کے لیے تنخواہ لینا جائز ہی نہیں ہے، وہ تو تنخواہ لے رہے ہیں، تنخواہ لے کر پڑھاتے ہیں، وہ تو دین کی خدمت نہیں ہوئی، یہ تو دین کا کام نہیں ہوا۔ ابھی پرسوں ترسوں کی بات ہے، ایک صاحب کہہ رہے تھے، بڑا افسوس ہوا، میں نے کہتا ہوں یار، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر یہ مدارس نہ ہوں تو مجھے کوئی جگہ ایسی بتا دیجیے جہاں پہ پورا دین سکھایا جاتا ہو، تھوڑا بہت نہیں، پورا دین۔ مدرسے ہی ایسی جگہ ہیں جہاں پر پورا کا پورا دین سکھایا جاتا ہے، زکوٰۃ سکھائی جاتی ہے، روزہ سکھایا جاتا ہے، حج عمرہ سکھائے جاتے ہیں، عقیدہ درست کرایا جاتا ہے، قرآن سکھایا جاتا ہے، حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں، تفسیر پڑھائی جاتی ہیں، فقہ پڑھایا جاتا ہے، اور جی فلسفہ پڑھایا جاتا ہے۔ میرے خیال سے کوئی سبجیکٹ ایسا نہیں ہے جو مدرسے میں نہ پڑھایا جاتا ہو۔ اس کے علاوہ کوئی جگہ ہے دنیا میں تو بتائیے، کسی تنظیم میں یا کسی اور جگہ؟ تو جہاں پہ پورا دین سکھایا جاتا ہو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ دین کا کام نہیں کر رہے ہیں، یہ تو تنخواہ لے رہے ہیں۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اگر استاذ غریب ہو، صاحب نصاب نہ ہو، یا اگر ہو بھی لیکن چونکہ پورا وقت دے رہا ہے اس کے پیچھے، بچوں کے پیچھے لگا ہوا ہے 24 گھنٹے، تو کیوں نہیں لے گا؟ کیا کرے گا وہ پھر؟ کیسے اپنا گھر چلائے گا؟ لہذا یہ اپنا ذہن صاف کرنا چاہیے۔ اگر علماء چھوڑ دینا اور تنخواہ لینا اور پڑھانا مدرسوں میں، تو دین کا بہت برا حال ہو جائے گا۔ آپ 1866 سے پہلے کا ہندوستان ذرا سا پڑھ کر دیکھیں، کبھی جب دارالعلوم نہیں تھا کیا حالات تھے لوگوں کے۔
تو آپ کو پھر مدرسوں کی قدر اور اہمیت سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ جب یتیموں کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو گواہ بنا لیا کرو، دو چار لوگوں کو گواہ بنا لو، یا تحریری شکل میں ان لوگوں سے سائن کروا لو، یا پھر کوئی ایسی تحریر بن جانی چاہیے، ایسے ڈاکومنٹس بن جانے چاہیے تاکہ بعد میں جھٹلا نہ سکے۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں یتیم بچہ کہنے لگے کہ جی آپ نے تو میرا مال میرے حوالے کیا ہی نہیں ابھی تک، جبکہ کر دیا، یا حوالے نہ کرے گارڈین اور جھوٹ جھوٹ کہنے لگے کہ میں نے یتیم کا مال اس کے حوالے کر دیا تھا، تو وہی نہ اس کے پاس کوئی پروف ہوگا نہ اس کے پاس ہوگا۔ اس لیے تحریری شکل میں ایسے ڈاکومنٹس بن جانے چاہیے تاکہ وہ بھی اس کو نہ جھٹلا سکے اور یہ اس کو نہ جھٹلا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، کہ اگر کوئی بھی معاملہ ادھار کرو تو اس کو ضرور لکھ لیا کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میرے اوپر بھروسہ نہیں آپ کو، آپ مجھے نہیں جانتے ہو، کیا بات کرتے ہیں، اس کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب بعد میں لڑائیاں کرتے ہیں، دونوں جھگڑتے ہیں۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم پر عمل غیروں کا زیادہ ہے۔ آپ کسی بھی بینک میں چلے جائیں، آپ اپنے وقت کے اللہ والے ہوں اور بینک سے یہ کہیں، چاہے ان کی شہرت بہت زیادہ ہو، چرچا ہو، سارے لوگ اس کو جانتے ہوں، وہ جا کر کے بینک میں یہ کہیں کہ جی مجھے تو آپ جانتے ہو نا، لہٰذا مجھے 10,000 روپے دے دو اور میں فلاں تاریخ کو آپ کے پیسے لوٹا دوں گا، کسی بھی حال میں بینک ان کو نہیں دے سکتا۔ وہ تحریری شکل میں سارے معاملات کرتا ہے، لیکن ہم لوگ ہیں، ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، آجے لے جاؤ لے جاؤ کوئی بات نہیں، اور بعد میں اختلافات ہوتے ہیں اور سال ہر سال تک بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے تحریری شکل میں معاملہ کرنا چاہیے۔ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر۔ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے اس مال میں سے جو والدین نے چھوڑا ہو اور والاقربون اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو۔ وللنساء نصیب، اور خواتین کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں سے جو والدین نے چھوڑا ہو اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، مما قل منه او کثر، چاہے وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ اگر 10 روپے بھی چھوڑے ہوں والدین نے تو اس 10 روپے میں تمام ورثہ کا حق ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو والد صاحب کے سرہانے بستر پہ ایک معجون رکھا رہتا تھا، تقویت کے لیے، طاقت کے لیے، تاکہ چونکہ حضرت کی پیرانہ سالی تھی مفتی شفیع صاحب علیہ الرحمہ کی، تو گھر والوں نے رکھ دیا ہوگا تاکہ یہ معجون کا استعمال کرتے رہیں گے تو ان کو تقویت ملتی رہے گی، طاقت ملتی رہے گی، صحت صحیح رہے گی۔ لیکن اسی دوران مفتی شفیع صاحب علیہ الرحمہ کا انتقال ہو گیا، تو ڈاکٹر عبدالحی عارفی علیہ الرحمہ، جو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے غالباً خلیفہ تھے، وہ حضرت مفتی صاحب کے گھر تشریف لے گئے انتقال کے وقت۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ جب وہ میرے گھر تشریف لائے تو جہاں پہ حضرت کا جسم رکھا ہوا تھا وہاں پہنچے تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے وہ معجون پیش کیا ان کو، ڈاکٹر عبدالحی عارفی علیہ الرحمہ کو، کہ حضرت یہ تناول فرما لیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا
کہ بھائی تمہیں کیا حق ہے یہ معجون کھلانے کا؟ انتقال کے بعد یہ معجون ورثہ کا ہے، اب تمہارا نہیں رہا۔ صرف تمہارا نہیں ہے، تمہاری بہنوں کا بھی ہے، تمہارے بھائیوں کا بھی ہے، تمہاری والدہ کا بھی ہے۔ تو تم کیسے پیش کر رہے ہو؟ یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ اللہ والا وہ نہیں کہ جو کچھ لے جایا جا رہا سارے قبول کر لے رہے، تحقیق ہی نہیں کرتے، پوچھتے ہی نہیں کہاں سے لا رہے ہو، کیا تمہاری آمدنی ہے، کیا تمہاری کمائی ہے، کیا تمہاری جاب ہے، کہیں ایسا تو نہیں وہ بینک میں جاب کر رہا ہو۔ پھر پتہ چلا کہ دعائیں مردود ہو جاتی ہیں۔ جب انسان جانچ پڑتال کر کے کھانا نہیں کھاتا تو پھر دعاؤں میں اثر ختم ہو جاتا ہے، اور یہی ہو رہا ہے آج کل۔ دعائیں تو خوب کر رہے ہیں ہم لوگ، ماشاء اللہ مت پوچھیے، لیکن تحقیق اور جانچ پڑتال نہیں کرتے۔ تو یہ حضرت ڈاکٹر صاحب نے پھر کہا کہ بھائی تمہیں کیا حق ہے کہ تم یہ معجون مجھے پیش کرو؟ تو مفتی صاحب نے بھی کہا کہ جی حضرت آپ نے صحیح فرمایا، اور میں انشاءاللہ گھر والوں سے اجازت لے لیتا ہوں۔ پھر وہ گھر اندر تشریف لے گئے مفتی صاحب، اور گھر والوں کو بتایا کہ ایسی سی بات ہے۔ گھر والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں ہماری اجازت ہے، اور حضرت کو پیش کر دو۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے وہ معجون تھوڑا سا تناول فرمایا۔ کیسے اللہ والے لوگ تھے بھائی واقعی میں۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ پتہ نہیں کون بزرگ تھے پاکستان میں، ان کی خدمت میں مولانا تشریف لے گئے اور اپنے ساتھ شہد لے کر گئے تھے۔ جب شہد پیش کیا تو بزرگ صاحب نے فرمایا کہ بھائی شہد کہاں سے لائے ہو، کون سے درخت سے تیار ہوا یا کہاں؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت میرا ایک باغ ہے، اور اسی باغ میں یہ شہد تھا تو وہاں سے میں لے کر آیا ہوں۔ تو جو بھی وہ اللہ والے تھے انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ اس باغ میں سے تمہارے والد نے تمہاری بہنوں کو حصہ دیا تھا، یا سارا کا سارا تمہارا ہے؟ اور جب تک اس کی تحقیق نہیں ہوگی شہد قبول نہیں کیا۔ بتائیے کہاں کیسے، یعنی اللہ والا ہونا کوئی آسان کام ہے؟ ابھی صورتحال یہ ہے، اللہ معاف کرے مسلمانوں کی، میں دیکھتا آیا ہوں کہ اگر والد کا انتقال ہو جائے اور ان کی کوئی ٹھیک ٹھاک بزنس تھی، تجارت تھی، تو جو بڑا بھائی ہوتا ہے وہ اس پر قابض ہو جاتا ہے، ساری آمدنی خود کھاتا ہے، سارا انکم خود کھاتا ہے۔ تھوڑا بہت اگر کسی کو دے بھی دیا تو دے دیا، ورنہ بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ پوری تجارت پہ، پوری آمدنی پہ قابض ہو جاتا ہے، اور والد کے اکاؤنٹ میں جو پیسے ہوتے ہیں اس میں خرد برد شروع کر دیتا ہے۔ تو بھائی صرف نمازیں پڑھنے سے نجات تھوڑی ہو جائے گی۔ اگر صرف نمازیں پڑھنے سے نجات ہو جاتی تو پورا قرآن بھرا پڑا ہے معاملات سے، اخلاقیات سے، معاشرت سے، عقائد سے، بہت ساری چیزیں ضروری ہے دین میں۔ بدن کے کئی حصے ہوتے ہیں، بدن میں دل بھی ہے، کڈنی ہے، اور جی لیور ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، فلاں ہیں، ڈکا ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ اب کوئی صرف دل کو ہی یا بدن کے کسی اور حصے کو سارا جسم سمجھنے لگے تو بے وقوف ہے وہ۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ایک انسان باقی ہے، اس کی زندگی باقی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوں گی تو ایمان زندہ ہے، ایمان باقی ہے، ورنہ ایمان کہاں پھر؟ اس لیے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ مجھے تو، میں اپنے علاقے میں تو نہیں جانتا کسی کو، صرف ایک بزرگ تھے ان کا انتقال ہو گیا، ان کے علاوہ میں کسی کو نہیں جانتا جنہوں نے اپنی بہنوں کو پورا پورا حق دیا ہو۔ دیتے ہی نہیں لوگ، بس شادیاں کر دی بہنوں کی، یہ سمجھتے ہیں کہ بس اس کا حق ادا کر دیا۔ چنانچہ کتنے ہی لوگوں کو دیکھا ان کی بہنیں بے انتہا غریب ہیں، لیکن بھائی کبھی بات تک نہیں کرتا۔ حق میراث دینا تو بہت دور کی بات۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تاکیداً فرمایا اس آیت میں کہ مردوں کے لیے بھی اس
حصہ ہے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے مال میں سے یہ قریبی رشتہ دار کیوں کہا پتا ہے؟ قریبی رشتہ دار اس لیے فرمایا کہ قریبی رشتہ دار ہی ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں. جو دور کے رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے. بھئی اگر آپ دنیا پہ نظر ڈالیں تو چاہے وہ کسی بھی مذہب کو مانتا ہو، سب ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت حوا سے یہ دنیا آباد ہوئی ہے، تو اس لحاظ سے اگر آپ رشتہ داری تلاش کریں گے تو کہیں نہ کہیں دوسرے سے رشتہ داری قائم ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے تو پوری دنیا، ہر مذہب کے لوگ، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. کوئی خالہ بھانجا ہے، کوئی تایا چچا ہے، کوئی کچھ ہے. تو اس طرح تو سبھی ایک دوسرے کے وارث ہو جائیں گے. اس لیے فرمایا کہ قریبی رشتہ دار ہونے چاہیے وراثت کے لیے، اس کے بغیر وراثت جاری نہیں ہوگی. قریبی رشتہ دار کیا ہیں؟ جیسے اولاد اور والد کا معاملہ ہے، اولاد ہے، والدہ ہے، بھائی بہن ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی کتابوں میں لکھے ہوئے. چونکہ یہ اتنا وقت تو ہے نہیں کہ اس کی پوری تفصیل بتائی جائے. بہرحال، لہذا چونکہ اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے کہ خواتین کا بھی حصہ ہے، خواتین میں بیویاں بھی آتی ہیں، بہنیں بھی آتی ہیں، اور اسی طریقے سے بیٹیاں آتی ہیں. ان سب کو حصہ دو، اور نہیں تو بھائی بہنوں کا اور بیٹیوں کا، ان کے حصے کھاؤ گے تو کبھی بھلا نہیں ہوگا. کہیں نہ کہیں وہ چیز نکلتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. بہت سے رشتہ دار ایسے ہیں جن کو میراث نہیں مل سکتی. بہت سے رشتہ دار ایسے جیسے ماموں ہیں، ممانی ہے نا، خالہ ہے، خالو ہے. ان لوگوں کو کہاں میراث ملتی ہے؟ وہ تو دوسرے ہی لوگ لے جاتے ہیں، سارے زندہ ہوتے ہیں، وہ سارے لے جاتے ہیں، ان کا نمبر ہی نہیں آتا. یہ مثال کے طور پر والد کا انتقال دادا کی موجودگی میں ہو گیا. دادا زندہ ہے اور والد کا انتقال ہو گیا، تو جو پوتے ہوتے ہیں وہ دادا کی جائیداد سے محروم ہو جاتے ہیں شرعی طور پر. تو قرآن نے حکم دیا کہ ایسے رشتہ دار اور ایسے لوگ جن کو میراث نہیں مل سکتی کسی وجہ سے، ایسے لوگ اگر تقسیم میراث کے وقت تمہارے گھر آ جائیں، چاہے نیت کر کے آئیں یا یوں ہی آ جائیں، دونوں صورتوں میں تمہارا اخلاقی فریضہ ہے کہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ دو. کنجوس اور بخیل نہ بنو، ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو. بتائیے، جن کو حق میراث پہنچتا ہی نہیں، ان کو جب اللہ تعالیٰ دینے کا حکم دے رہے ہیں، تو جو شرعی طور پر وارث ہیں، جن کے حصے مقرر ہیں قرآن و حدیث میں، ان کو محروم کرنے کا کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے. یہ بھی عجیب مسئلہ ہے شریعت میں. بہت ہی اس قدر اس پر اعتراضات ہوئے ہیں، غیر مسلموں کی طرف سے، دشمنان اسلام کی طرف سے بڑے اعتراضات ہوئے ہیں. یعنی یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ، اگر دادا کی موجودگی میں والد کا انتقال ہو جائے تو یتیم پوتے دادا کی جائیداد سے محروم ہو جاتے ہیں شرعی طور پر. اور یہ مسئلہ بالکل اپنی جگہ درست ہے. لیکن ذرا سا غور کیجئے کہ اگر پوتے چھوٹے چھوٹے ہوں، 5 سال کے، 7 سال کے، 4 سال کے، 10 سال کے، نابالغ ہوں مثال کے طور پر، والد کا انتقال ہو گیا، اب شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ پوتے دادا کی جائیداد سے محروم. اب اگر دادا یا چچا ایسے بچوں کو گھر سے نکال دیں، ان کو بے گھر کر دیں،
ان کی ساری جائیدادیں چھین لیں، اور اس مسئلے کو بنیاد بنائیں کہ دیکھو جی شریعت نے تو کہا ہے کہ تمہارا حق ختم، تو بتائیے وہ بظاہر غلط بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اسی وجہ سے دشمنان اسلام نے اسلام پر اعتراض کیا، اس مسئلے کا ہم نے غلط فائدہ اٹھایا۔ چنانچہ ایسے کتنے ہی گھرانوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے والد کے انتقال کے بعد دادا نے اور چچاؤں نے ان کو محروم کر دیا، کرائے پہ رہ رہے ہیں وہ، لیکن ان کو گھر نہیں دیا، ذرا سی بھی جائیداد نہیں دی، اور یہ کہا کہ یہ ہم کیا کریں، یہ تو شرعی مسئلہ ہے، ہم بتاؤ اگر شریعت کے خلاف ہم کر رہے ہو تو بتاؤ، لے آؤ علماء کو، لے آؤ فلاں کو۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے نا تو پھر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی ہندوستان کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کئی مسائل بدل دیے تھے لوگوں کے حالات کو دیکھ کر۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ اگر کسی کے پاس امانت رکھی جائے اور امانت حفاظت کے باوجود ضائع ہو جائے تو شرعی مسئلہ ہے کہ جس کے پاس امانت رکھی گئی اس پر کوئی فائن نہیں، وہ بری ذمہ ہے۔ لیکن حضرت عمر نے فرمایا کہ وہ دور رسالت تھا، اب دور عمری ہے، اس زمانے میں لوگ امانت کو کھا جاتے ہیں، ہڑپ کر دیتے ہیں، حفاظت نہیں کرتے، ذمہ داری نہیں سمجھتے، اس لیے اب اگر کسی کے پاس امانت ضائع ہوگی تو اس پر فائن رکھا جائے گا۔ حضرت عمر نے اس کو تبدیل کر دیا۔ حالات کا من مسائل تختلف باختلاف الزمان والاحوال، زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ مسائل بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اب بتائیے کہ یتیم پوتوں کو، چھوٹے پوتوں کو دادا محروم کر رہا ہے، چچا گھر سے نکال رہے ہیں، کہاں جائیں گے وہ؟ اس کا کچھ حل تو بتایا ہوگا نا شریعت نے۔ دارالعلوم کے فتوے میں لکھا ہوا ہے، بنوری ٹاؤن کے فتوے میں لکھا ہوا ہے کہ صرف اتنا لکھ دیا کہ پوتے دادا کی جائیداد سے محروم۔ اب وہ جائیں گے کہاں بھائی؟ روڈ پر سوئیں گے، سڑک پر سوئیں گے، کہاں سوئیں گے وہ؟ لہذا یہ بھی بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا۔ اب آپ اپنے نبی کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کے والد کا انتقال ولادت سے قبل ہو گیا، حضور دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے تو 7 8 سال کی عمر تک کو پہنچنے کے بعد آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب بے سہارا ہیں آپ، نہ آپ کے پاس، نہ آپ کے والد، نہ آپ کی والدہ ہے، نہ والد ہے، نہ کوئی سہارا ہے۔ تو پھر آپ کے دادا عبد المطلب کو اور آپ کے چچا ابو طالب کو تو چاہیے تھا کہ حضور کو گھر سے نکال دیں، اس لیے کہ شرعی مسئلہ ہے۔ ایسے لوگ نا شریعت پر نہیں، طبیعت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، وہ شریعت کی آڑ میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب سے بھی کام لیا، اور ابو طالب کے تو کیا کہنے، کتنا ساتھ دیا حضور کا۔ صحابہ کو بھی اس کا اعتراف تھا، صحابہ حضور سے کبھی کبھی آ کر کہتے تھے کہ آپ کی خاطر وہ مکے والوں سے پنگا لے لیتے تھے، کہتے تھے کہ میرے بھتیجے کو کوئی ہاتھ لگا کر دکھائے، پورے مکے سے پنگا لیتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں، سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آرام کرتے تھے تو ابو طالب نے کچھ نوجوانوں کو مقرر کیا ہوا تھا، ان کو تنخواہ دیتے تھے ماہانہ، کہ جب میرا بھتیجا رات کو سوئے تو تم اس کی نگہبانی کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، رات کو کوئی حملہ نہ کر دے میرے بھتیجے پر۔ اس طرح سے حضور کی خدمت کی اور چین کی نیند سلاتے تھے حضور۔ وہ بھی تو کہہ سکتے تھے حضور کو کہ بھائی تمہارے والد کا انتقال ہو گیا، لہذا تم پوتے ہو، میں تمہارا چچا ہوں، اور بھائی تم پوتے ہو عبد المطلب کے اور میں تمہارا چچا ہوں، اس لیے شرعی مسئلے پر عمل ہوگا، تمہاری جائیداد ختم۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے حضور کی سیرت میں، زندگی میں ہر چیز موجود ہے، ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ بہرحال جو شرعی وارث نہیں ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا
کہ اگر وہ لوگ تقسیم میراث کے وقت تشریف لے آئیں تو بھئی ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو، بے دخل نہ کرو، محروم نہ کرو۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، بس اسی آیت پر، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اگر حاضر ہو جائیں تقسیم کے وقت اولو القربہ، رشتہ دار، والیتامہ اور یتیم لوگ، والمسکین اور غریب، فارزقوہم منہا، تو ان کو بھی ان میں سے کچھ نہ کچھ دے دو، وقولوا لهم قولا معروفا، اور اگر کسی کو نہ دے پاؤ، میراث تقسیم ہو رہی تھی، سارا مال ختم ہو گیا، کچھ بچا ہی نہیں، اب کیسے دیں گے کسی کو؟ مسکین غریب کو، یتیم کو کیسے دیا جا سکتا ہے جو وارث نہیں ہے؟ تو ان کو تو تکلیف ہوگی، تو ان کو، ان سے نرمی سے بات کر لو، ان کو نرمی سے سمجھا دو کہ بھائی دیکھو میرا تو ارادہ تھا دینے کا، لیکن کیا بتاویں، سارا مال تقسیم کرتے کرتے ختم ہو گیا، لہذا انشاءاللہ کبھی اور تشریف لانا، ہم کوشش کرتے ہیں ادھر ادھر سے کچھ اس طرح سے ان سے باتیں کرو کہ ان کی دلجوئی کرو، تاکہ انہیں کسی طرح کی تکلیف نہ ہو۔ تو یہی رکتے ہیں انشاءاللہ، باقی بعد میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔